السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 برس تک بچے نہیں ہوئے۔ حضرت سارہ کو شک ہوا کئی کو بچے نہیں ہو رہے بول کے، سارہ نے حاجرہ رضی اللہ سے شادی کی۔ تو جب وہ حاجرہ سے جب بیٹا پیدا ہوا، 2 بیویاں، ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں 90 برس تک بچے نہیں ہونے سے دیکھنا بول کے حاجرہ سے نکاح کیے انہوں نے۔ جب حاجرہ علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر زیادہ جانے لگی، تو ان کا نفس بولا، اللہ کے طرف راغب کم ہونے لگی، تو ان کے اندر سے آواز آئی، اے ابراہیم تم اللہ کے راستے میں عجیب چیز قربان کرو۔ تو انہوں نے خیال کیا عجیب چیز قربانی بولے تو 100 اونٹ دیے، 100 گائے دیے۔ تو پھر اور خواب میں وہی بول رہے ہیں کہ تم اپنی عجیب چیز قربان کرو۔ تو جب بچے نہیں ہو رہے تھے، وہ اللہ کے طرف زیادہ راغب ہو رہے تھے، تو ان کا نفس جو ہے اللہ کے طرف دھیان کم ہونے لگا، تو اندر سے ورگلانے لگا، بولا، اے ابراہیم تم اپنی عجیب چیز میری راہ میں قربان کرو، نہ میرے تک تمہارا گوشت پہنچے گا، نہ میرے تک تمہارا خون پہنچے گا، پہنچتی ہے تو صرف تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ آج ہم 20,000 25,000 کے بکرے یا 50,000 کا گائے بھی لا رہے ہیں، قربانی دینے والے بھی دیتے رہتے ہیں، تو یہی پیسے اگر یتیموں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یا کسی کے شادی میں یا کسی کا مکان بنا کر دیں گے، تو ان کی دعا آپ کے پیڑھی تک لگتی ہے۔ یہ جو بھی دین آیا انسان کی زندگی سدھارنے کے لیے، آدمیوں کو ایک دوسرے سے فیض پہنچے، یہ سب آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بکرا نہیں دینا، گائے نہیں دینا، اس سے بیٹر یہ بھی ہے۔ کون بولنے دینے والے دیتے ہی رہتے ہیں صاحب۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسحاق اور بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا، یعنی کعبے کے درمیان میں ایک آنے جانے کا راستہ تھا، اس راستے کا نام حجاز میں آباد کیا۔ تو کعبہ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، یعنی آباد نہیں تھا، کعبہ آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیپاری اور سوداگر آتے جاتے اور حجاز کے راستے سے آتے تھے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تماشا لگا رہتا تھا۔
حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا اللہ کا حکم ہوا اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہی آئی، تم اے ابراہیم عبادت کے خاطر تم ایک گھر بناؤ، تو نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا، اور اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ یعنی یہی آدمی، یہی پیغمبر رکھے سو نام صاحب کعبے کا۔ تو اسماعیل کا گھرانہ خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی، اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل کو اس مقام پر آباد کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی، اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ آتے آتے کعبے کا نام بدلتے گیا سب۔ حضرت اسماعیل کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا، اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا، اور کعبے میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب شکلیں بنانے لگے، اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو اتنے دنوں میں اسماعیل کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلہ کا نام قریش تھا، خاص مکے میں آباد اور کعبے کا متعلی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبے کے حج کے لیے جو لوگ آتے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھالی اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اس لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ یہ ہے ابراہیم عراق میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے۔ اللہ جزا کے خیر دے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔ سرفائز کیجئے اور لائک کیجئے۔ مجھے ذرا انگلش میں بولنے نہیں آ رہا ہے جلدی، سب سرفائز کیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی حاسم قریش کے ایک قبیلے میں